ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج خمس کے بقیہ مسائل بیان کرنے ہیں. خمس کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ خمس مذہب جعفریہ کا امتیاز ہے کہ مال غنیمت کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی خمس ہے. مال کا 5واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہاں خرچ کرنا ہے جہاں شریعت نے معین کیا ہے. یہ بھی ہم آخر میں چل کے عرض کریں گے کہ خمس کس کو دینا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. بہرحال یہ مذہب اہل بیت علیہم السلام کا نقطہ امتیاز ہے کہ یہاں جو مال دین کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، جو خدا کے لیے نکالا جا رہا ہے، وہ اس مال کی بنسبت زیادہ ہے جو دوسری فقہوں میں، دوسرے فقہی مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے. اس حوالے سے یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے پیسوں پر، اشکال غلط ہے. ہمارے ہاں پیسوں پر زکوٰۃ نہیں تو خمس ہے، اور ان چیزوں پر خمس ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں. ایک عرض کر چکے، ابھی کچھ جو باقی ہیں وہ عرض کرنے ہیں. اس حوالے سے یہ نقطہ امتیاز ہے. ایک اور چیز جس پر خمس واجب ہے وہ معادن ہے. یہ قیمتی ذخائر چیزوں کے جو مل جاتے ہیں کسی کو، معادن اس پر خمس واجب ہے. اب اس میں تمام قیمتی اشیاء اس میں آ جاتی ہیں. اب چاہے وہ قیمتی پتھروں کی صورت میں ہوں یا کان ہو، نمک وغیرہ کی یا دوسری طبی اور معدنی چیزوں کی، تو ان پر بھی خمس واجب ہے. ان کا ایک نصاب ہے. اگر نکلنے والا مال، خود وہ مال یا اس کی قیمت اگر اتنی مقدار تک ہو تو خمس ہے، اس سے کم ہو تو خمس نہیں ہے. البتہ یہ خمس بھی اس وقت دیا جائے گا جب اس پر جو خرچ کیا گیا ہے اسے نکالا جائے. خدائی کے لیے خرچ کیا گیا ہے، اسے منتقل کرنے کے لیے جو خرچ کیا گیا ہے، اس کو نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنا نصاب کے مطابق ہے یا نہیں ہے. نصاب کیا ہے؟ اگر اس کی قیمت 105 مسکال چاندی کے یا 15 مسکال سونے کے برابر ہو تو اس پر خمس لازم ہے، اور بعض فقہا کے مطابق احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے. اس مقدار تک یہ خمس ہے، اور اس سے پہلے اس پر کوئی خمس نہیں ہے. دوسری چیز جس پر خمس واجب ہے وہ خزانہ ہے. اگر کسی کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے، قدیم زمانے کی قیمتی چیزیں، سکے وغیرہ، اشرفیاں، تو ان پر خمس واجب ہے. اب یہ خزانہ زمین کے نیچے دفن ہو، کسی درخت کے اندر ہو، زمین کے اوپر کسی کو مل جاتا ہے، جہاں خزانہ اسے مل جائے اس پر بھی خمس ہے. اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے. اس میں بھی نصاب شرط ہے، اور نصاب وہی ہے 105 مسکال چاندی کے یا 15 مسکال سونے کے. اس مقدار تک پہنچ جائے تو اس کا خمس لازمی ہے. دیکھیے، خزانہ جہاں ملتا ہے ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ ہے جو
اس شخص کی اپنی ملکیت ہے، اپنی ملکیت کے اندر اس کے ہاں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی خزانہ ملتا ہے، اب یہ آباء اور اجداد سے یہ ان کی ملکیت چلی آ رہی ہے، اب یہ جو خزانہ نکل رہا ہے یہ اس کا اپنا ہے، بس اتنا ہے کہ اسے خمس نکالنا پڑے گا، 5واں حصہ دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کی زمین ہے، اب ظاہر ہے کہ وہاں جو خزانہ نکلے گا وہ میرا تو نہیں ہو سکتا، جس کی زمین ہے اس کا ہوگا خزانہ، اب وہ جانے اس کا خزانہ جانے، اس کا حکم جانے۔ ایک مرتبہ ایک ایسی زمین ہے جو آباد نہیں ہے، بنجر زمین ہے، جنگل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، ایسی جگہ پہ اگر خزانہ مل جائے تو وہ بھی اس کا ہوگا جسے ملا ہے، تو جس کو خزانہ ملا ہے یہ خزانہ اس کا ہے، جب اس کا ہے تو اسے صرف خمس نکالنا پڑے گا اور یہ خزانہ اس کی ملکیت بن جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خزانہ اس زمین میں ملا ہے جو ابھی تو اس کی اپنی زمین ہے لیکن اس نے کسی دوسرے سے خریدی تھی، اب اگر اسے یقین ہے کہ یہ ان کا خزانہ نہیں ہے جن کی زمین تھی، تو اس صورت میں بھی حاصل ہونے والا خزانہ اس کا ہوگا اور اسے خمس دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس سے پہلے مالکوں کی تھی، ان سے جا کے پوچھے گا، اگر اس نے کہا میری ملکیت نہیں ہے، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، اس سے پہلے جس کے پاس یہ زمین تھی ان سے پوچھا جائے گا، اگر وہ بھی کہیں ہماری نہیں ہے، کوئی اس کا مالک پیدا نہ ہو، تو پھر یہ خزانہ اس زمین والے کا ہوگا جس میں یہ ملا ہے اور وہ اس کا مالک ہوگا، اسے خمس دینا پڑے گا۔ ایک اور مورد جہاں پہ خمس واجب ہے وہ یہ کہ حرام مال حلال میں مخلوط ہو جائے، یعنی حرام اور حلال میری اپنی ملکیت اور دوسروں کی مال ملکیت اس طرح مل گئے ہیں کہ میں ان کو الگ نہیں کر سکتا، تشخیص نہیں دے سکتا، اس صورت میں بھی اس مال پر خمس نکالا جائے گا اور بقیہ مال پاک ہوگا، اس کا اپنا مال ہوگا اور اس میں وہ تصرف کر سکے گا۔ دیکھیں، مال مخلوط ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مال کس کا ہے، اگر مجھے پتہ ہو مال کس کا ہے پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا مال کتنا ہے، یعنی مالک کا بھی پتہ ہے اور مال کی مقدار کا بھی پتہ ہے، ظاہر ہے اس صورت میں اس کا مال اسے میں لوٹا دوں گا اور خمس کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس صورت میں، یا یہ کہ مالک کا تو پتہ ہے لیکن اس کے مال کی مقدار کا علم نہیں ہے کہ اس کا مال کتنا تھا، اس صورت میں یہ ہے کہ پھر وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، ایک مقدار کو معین کر لیں کہ وہ کہے آپ اتنے دے دیں میں راضی ہوں، یہ اتنے دے دے یہ بھی راضی ہو جائے، ایک دوسرے کو راضی کر لیں، توافق کر لیں ایک ساتھ، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مال میرے مال سے مل گیا ہے مجھے مالک کا نہیں پتہ، اب پھر اس کی دو صورتیں بنیں گی، کبھی یہ ہے کہ مال کی مقدار کا علم ہے، مالک کا تو پتہ نہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ کتنا مال ہے جو میرا اپنا نہیں ہے، جو دوسروں کا ہے، اس صورت میں جتنا علم ہے وہ مال مجھے ان کے حوالے کرنا پڑے گا اگر مل جائیں، یا تو پھر ان کی طرف سے صدقہ دینا پڑے گا، اس حوالے سے بھی خمس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مقدار کا بھی پتہ نہ ہو تو اس حوالے سے اسے خمس دینا پڑے گا اور خمس کے بعد وہ مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا، کیونکہ علم نہیں ہے کہ مال کتنا تھا۔ کبھی یہ ہوا کہ کسی نے مال کے خمس کو ادا کر دیا، یعنی یہ چوتھی صورت تھی، مجھے نہیں معلوم کس کا مال ہے، کتنا ہے، میرے مال سے مخلوط ہو گیا، خمس میں نے نکال دیا، مال پاک ہو گیا، میرے لیے اس میں تصرف کرنا جائز ہو گیا۔ لیکن اگر بعد میں پتہ چلے کہ نہیں وہ مال زیادہ تھا، خمس سے زیادہ تھا، تو اس صورت میں جو زیادہ ہے، جو حصہ زیادہ ہے وہ حصہ مجھے اس کی طرف سے صدقے کے طور پر دینا پڑے گا۔ یہ حلال اور حرام مال کے مخلوط ہونے کا مسئلہ اور خمس کا بیان۔ اگر غواصی کے ذریعے سے، غوطہ خوری کے ذریعے سے سمندر سے قیمتی چیزیں ملیں
ہیرے جواہرات وغیرہ ملیں تو ان پر بھی خمس ہے، البتہ ان پر جو خرچ ہوا ہے وہ نکالنے کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچیں تو پھر ان پر خمس ہے۔ اگر ملنے والے مال کی مالیت 18 نقود طلا کے برابر ہو، سونے کے برابر ہو، تو اس میں خمس واجب ہے اور 5واں حصہ خمس میں دینا پڑے گا۔ جنگی مال غنیمت پر بھی خمس واجب ہے۔ جو جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوتی ہے امام کی اجازت سے، اس میں جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے خرچہ نکالنے کے بعد اور امام علیہ السلام اپنی مصلحت کے مطابق جو مال نکالنا چاہیں اور جو ان کا اپنا حق ہے اس کو نکالنے کے بعد جو مال بچے پہلے اس کا خمس دینا پڑے گا، پھر وہ مال پاک ہوگا اور اس کو تقسیم کر کے دوسروں کو دیا جا سکے گا۔ جو زمین کافر ذمی مسلمان سے خریدے اس پر بھی خمس واجب ہے۔ دیکھیے، ایک زمین بیچنے والا مسلمان ہے، خریدنے والا بھی مسلمان ہو تو اس میں خمس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک کافر مسلمان سے زمین خریدتا ہے، کافر کے بھی 2 قسم ہیں، کافر کبھی حربی ہے یعنی مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے، اور کبھی ذمی ہے یعنی اس نے ٹیکس دینے کو قبول کر لیا ہے، اسلامی سرزمین میں رہتے ہوئے وہ ٹیکس دے رہا ہے اور حکومت سے اس کا معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ایسا آدمی مسلمان سے زمین خریدا ہے تو اس پر خمس واجب ہے، اس کافر نے زمین کا 5واں حصہ یا اس کی قیمت خمس میں ادا کرنی ہے۔ پھر دہراتے چلیں کہ جو انسان خمس ادا نہیں کرتا اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ دوسروں کا حق ہے، جو خمس ادا نہیں کر رہا وہ در حقیقت خدا اور ائمہ علیہم السلام کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جب وہ حق ادا نہیں کر رہا تو اس کا ان پیسوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان سے خریداری کرنا، ان سے پانی خرید کے وضو کرنے کی صورت میں وضو باطل ہو جائے گا، غسل کرنے کی صورت میں غسل باطل ہو جائے گا۔ جو معاملات انجام دیے جائیں ان میں کیونکہ 5واں حصہ میرا نہیں ہے لہٰذا معاملے کا 5واں حصہ بھی باطل ہوگا۔ یہ خمس نہ دینے کے نقصانات ہیں۔ اب آخری مسئلہ یہ کہ خمس کو کہاں خرچ کرنا ہے، خمس کا مصرف کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ خمس کے 6 حصے ہوتے ہیں، اللہ، اس کے رسول اور امام کا حصہ، اور یہاں پہ سادات چاہے وہ غریب مسکین ہوں، فقیر ہوں، چاہے اپنے وطن میں فقیر ہوں یا سفر پہ گئے ہیں سفر میں فقیر ہو جائیں تو سادات کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ امام کے لیے ہے، امام کی غیبت کے دور میں جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، یعنی ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ رہی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور حاضر ہیں، تو اس حوالے سے ان کا حصہ ان کے نائب کو دینا ہے جو مجتہد جامع شرائط ہے جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں۔ جو جس مجتہد جامع شرائط کا مقلد ہے وہ خمس کا وہ حصہ امام والا اس مقلد جس کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کے حوالے کرے گا، اور جو بقیہ حصہ ہے سادات کے لیے وہ بھی یا تو مجتہد کے حوالے کرے گا، وہ اپنی تشخیص کے مطابق مستحق سادات کے حوالے کرے گا، یا یہ کہ ان کی اجازت سے اگر وہ اجازت دیں، جیسا کہ آغا سیستانی حفظہ اللہ اجازت دیتے ہیں کہ سادات کا حصہ ان کو دیا جا سکتا ہے، اس صورت میں سادات کو دیا جائے۔ جو حصہ مجتہد کو دیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ انہی کاموں میں خرچ کرتے ہیں جس میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی رضایت شامل ہو، دین کو مضبوط بنانے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے علمی مراکز قائم کرنا، مستحق طلاب کی مدد کرنا اور علماء دین کی مضبوطی اور اس طرح کے کام جس میں دین کی مضبوطی ہو اور مذہب کی ترقی ہو۔
اس حوالے سے وہ خرچ ہوتا ہے۔ سادات کو جو مال دیا جائے گا خمس کا، شرط یہ ہے کہ لینے والا مستحق ہو، یعنی غریب ہو۔ اب یہ چاہے وطن میں غریب ہو، چاہے سفر میں آ کے غریب ہو گیا ہے، اور یہ کہ علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو، یا یہ کہ یہ پیسہ اس کے گناہ میں مدد کا سبب نہ بنے۔ اگر وہ پیسوں کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو اسے خمس نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی لازمی ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، 12 اماموں کو ماننے والا مومن ہو، اور ساتھ میں ان افراد میں سے نہ ہو جن کا نفقہ مجھ پر واجب ہے، جن کا خرچہ مجھ پر واجب ہے، اور میرے اہل و عیال میں سے ہیں تو میں ان کو خمس نہیں دے سکتا۔ تو اس حوالے سے سادات کے لیے بھی یہ شرائط ہیں۔ یہ خمس کے مختصر مسائل تھے، ہمیں ان مسائل پہ توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو درآمد بنے، ہم جو اپنے لیے اپنی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کریں وہ صحیح طور پر ہو اور حق حلال کا ہو۔ خمس ادا نہ کیا جائے تو دوسروں کا حق بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔